جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو آف ایم لائرز۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ویورز، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ قانون اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی سیاستدان ہے، یا معاشرے کا کوئی شاپ کیپر ہے، یا کوئی پولیس آفیسر ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو اس معاشرے میں رہ رہا ہے، جو پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر ہے، وہ قانون کے مطابق تمام لوگ برابر ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کو کچھ شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی قانون نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ ہر کسی کی اس کے بارے میں اپنی رائے ہے، لیکن وکلاء یا کچھ ایسے لوگ جو قانون کو پڑھتے ہیں، اس کے طالب علم ہیں، تو شاید ان کی رائے جو ہے وہ آپ سے مختلف ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ واقعی قانون کے سامنے سب برابر ہیں، تو برابر رکھنا قانون کو، یہ جو لوگ آپ کے رائٹس کو خراب کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، انفرنج کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑنا، وہ کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ پروسیجرز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ فالو کریں تو آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو قانونی حیثیت میں غیر قانونی کام کر رہا ہے، قانون کی شیلٹر لے کر یا پھر وہ قانون کی وردی پہن کر آپ کو تنگ کرتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی جرم سرزد کر دیتا ہے، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف آپ کارروائی کر نہیں سکتے، تو یہ لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بنیادی ایشو یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہر پاکستان کے ڈپارٹمنٹس میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ بلیک شیپس، کالی بھیڑیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اکثر کچھ دوستوں نے میرے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ کیا یا بات کی، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ویڈیو بنائی جائے، تو آج ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر سوسائٹی میں موجود پولیس کا ڈپارٹمنٹ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، آپ کی قانون کو جو ہے وہ قائم کر رہا ہے، سوسائٹی میں امن و امان کو قائم کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کامن سٹیزنز، غریب آدمی یا ایک شاپ کیپر یا ایک جاب کرنے والے انسان، جو سوسائٹی میں ایک بے ضرر سے انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو جب تنگ کیا جاتا ہے، اس کو تھپڑ مار دیے جاتے ہیں، اس کی انسلٹ کر دی جاتی ہے، یا اس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جاتا ہے، یا پھر اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے علاقہ کو، جہاں پر وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کا مقصد لوگوں کے جان و مال کی تحفظ ہوتا ہے، وہاں پر وہ پولیس سٹیٹ بنا دیتے ہیں اس جگہ کو۔ شاید وہ اپنے اختیارات سے جب تجاوز کر رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ لوگوں سے وہ زیادتی کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، غیر قانونی حراست میں رکھتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ان کے خلاف کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ تاثر آتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، کہ اگر آپ کوئی غریب آدمی ہے، یا کوئی جاب ہولڈر ہے، یا کوئی معاشرے کا عام انسان ہے جو کوئی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایف آئی آر درج کروانے جائیں گے تو آگے وہی پولیس والے بیٹھے ہوں گے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پولیس والے کے خلاف آپ ایف آئی آر کروا دیں، پولیس ہی درج کرے اس کے خلاف ایف آئی آر؟ یا پھر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پولیس کو جو ہے وہ پولیس کے اس ملازم کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں؟ آپ کی سوچ یہاں تک نہیں جاتی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کچھ سٹیپس ہیں، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ پولیس کے خلاف اگر آپ کوئی کارروائی کرنے چاہتے ہیں تو آپ موقع پر 15 پر ہی کال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چور کے
چور کے بارے میں اطلاع ہی صرف پولیس کو دیں گے یا کسی وقوع کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے 15 پر کال کی جاتی ہے. اگر کوئی ملازم لیگلی بھی کسی ڈیوٹی پر کھڑا ہے اور وہ غیر قانونی کام کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئی 15 پہ کال کر کے پولیس کے اعلیٰ حکام کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے. اور اس کال کی امپورٹنس یہ ہے کہ ناؤ اڈیز وہ کالز جو ہیں وہ ہائر اتھارٹیز تک سنی جاتی ہیں، سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں اس کال کو. تو آپ اس چیز کو کر کے کافی زیادہ اپنا پریشر جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں سے چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اور آپ کا ایک ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس وقوع کے بارے میں اطلاع دی تھی. نمبر 2 بات، اپلیکیشن ریٹرن فائل کریں تھانہ میں. آبویسلی آپ کو بھی پتہ ہے اور موسٹلی ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ شاید کسی پولیس والے کے خلاف اپلیکیشن پر ہی کارروائی تھانے میں FIR ہو جائے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ بہت سنجیدہ کیسز میں ہوتا ہے جہاں پر پولیس کو میڈیا کا پریشر ہوتا ہے. ادروائز FIR اتنی جلدی پولیس آفیشل کے خلاف درج نہیں ہوتی. تو پھر کیا کریں؟ اس FIR جو آپ نے وہاں پہ اپلیکیشن دی ہے اس کی جو ہے وہ رسید لیں اور 22A-22B کی ایک جو پٹیشن ہے وہ فائل کریں سیشن کورٹس میں، جو جسٹس آف پیس کے پاس جائے گی اور وہ آپ کو سنے گا. اور اگر آپ کا مقدمہ درج ہو سکتا ہوگا قانونی طور پر تو وہ مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کرے گا، اور پولیس اس مقدمہ کو درج کرنے کی پابند ہے، نہیں تو توہین عدالت میں آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا اور اگر پرچہ درج بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ تفتیش تو پھر پولیس نے کرنی ہے، ضمنیاں تو پھر پولیس نے لکھنی ہے، تو آپ کو پولیس بلیک میل کرتی ہے یا ہراسمنٹ کا شکار بناتی ہے یا پھر آپ کو بلیک میل کرتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ FIR بھی ایفیکٹو ثابت نہیں ہے ہو سکتی، تو سب سے بہترین حل پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنا ہے. تو ویورز، FIR ایک ایسی چیز ہے جو سب پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے انویسٹیگیشن تک، لیکن اگر آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں ضابطہ فوجداری 200 کے تحت تو وہ فائل ہوتی ہے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس. جس طرح ایک FIR ہوتی ہے تھانے میں، تو عدالتی پروسیڈنگ سیم وہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو ہم پرائیویٹ کمپلینٹ بولتے ہیں اور وہ آپ فائل کرتے ہیں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس. علاقہ مجسٹریٹ کے پاس یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ ان کو طلب کرتی ہے. علاقہ مجسٹریٹ کورٹ جو ہے ان کو طلب بھی کر سکتی ہے متعلقہ ملزم کو، اور اس کے بعد وہ انکوائری بھی کنڈکٹ کر سکتی ہے متعلقہ کورٹ، اور اس کے بعد وہ متعلقہ ملزم کو اگر واقعی مجرم پاتی ہے وہ کورٹ تو وہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے. تو یہ آپ کے رائٹس ہیں. اگر آپ کو ایک ریمیڈی جو ہے اس سے کوئی خاطر خواہ آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کی آلٹرنیٹ ریمیڈی جو ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اپنے حقوق سے آگاہ ہونا ہی آپ کو ایک مضبوط شہری بناتا ہے، لیکن اگر اپنے حقوق سے آپ آگاہ نہیں ہیں تو پھر رول آف لا سوسائٹی میں نہیں آ سکتا. اگر آپ کو آپ کے علاقہ میں لوگوں کو جو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ظلم تشدد کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ بھیڑ بکریاں ہیں، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، تو اوبویسلی وہ آپ کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں گے. لیکن جو کوئی اپنے حقوق اور اپنی عزت نفس کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ آج کل کے دور میں اپنے حقوق سے آگاہی حاصل کرے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.